محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو وہ چند ضروری باتیں بتائیں جو ہم نماز تہجد کے لیے ہمارے ذہنوں میں جو سوالات آتے ہیں کہ جب بھی ہم میں سے کوئی نماز تہجد کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے ذہن میں جو سوالات آتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ کتنی رکعت نماز پڑھنی ہے، یا کس وقت پڑھنی ہے، اور کون سی سورہ پڑھنی ہے، یا تہجد کی نماز کے لیے سونا ضروری ہے یا نہیں ضروری ہے۔ سارے سوالات ایسے ہیں جو کامن ہے کہ ہر انسان کے ذہن میں یہ سارے سوالات آتے ہی آتے ہیں، کیا ان کے لیے تہجد کی نماز کے لیے کیا کیا ضروری ہیں۔ تو ان تمام تر باتوں کا آج خلاصہ بیان کیا جائے گا انشاءاللہ کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکثر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز تہجد پڑھا کرتے تھے، اور اس کی بہت ساری فضیلتیں آئی ہیں کہ انسان اگر کوئی دعا چاہتا ہے کہ میری وہ دعا قبول ہو تو حدیث شریف میں آیا کہ انسان تہجد کی نماز کے لیے اٹھے اور جو رکعت وہ پڑھنا چاہے پڑھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر کے دعائیں کرے، اللہ رب العزت اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ اور فرشتوں کے درمیان وہ ارشاد فرماتا ہے کہ فرشتوں، میرا بندہ میری رحمت کے بھروسے آ کر کے مجھ سے دعائیں مانگ رہا ہے ایسے وقت میں جبکہ لوگ سو رہے ہیں اور وہ میری یاد میں مشغول ہے۔ تو اللہ رب العزت کہتا ہے جو میں جس حاجت کہتے ہیں جس بندے نے نماز پڑھی، فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے وہ ساری چیزیں اس کو عطا کر دی، اور وہ ساری چیزیں اس کو عطا کر دی جو اس کے حق میں بہتر ہے۔ تو نماز تہجد کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، اور جب ہم نماز تہجد کے لیے تیار ہوتے ہیں تو جو سوالات ہمارے ذہن میں آتے ہیں، آئیے ان سوالات کا خلاصہ بیان کرتا ہوا چلوں کہ جو سب سے پہلا سوال آتا ہے کہ کتنی رکعت نماز پڑھنی چاہیے۔ تو نماز تہجد آپ کم سے کم 2 رکعت نماز پڑھیں، اور تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 8 رکعت نماز تہجد پڑھا کرتے تھے، اور کبھی کبھی 12 رکعت پڑھا کرتے تھے، لیکن عموماً جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو آپ چاہیں تو 2 رکعت نماز پڑھ لیں، چاہے 4 رکعت پڑھ لیں، چاہے 6، 8، 10، 12 جو بھی آپ کے طاقت کے مطابق یا آپ کے مطابق ہو، آپ ان میں سے جو رکعت بھی پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، یہ آپ کی مرضی پر ہے۔ اور جو دوسرا سوال آتا ہے کہ کس وقت پڑھنی چاہیے یا اس کا وقت کیا ہے پڑھنے کا، تو ملاحظہ فرمائیں کہ جب آپ عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، عشاء کی نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں، اس وقت سے تہجد کی نماز کا وقت بھی شروع ہو جاتا ہے۔ تہجد کا نماز کا وقت عشاء کی نماز سے ہی شروع ہو جاتا ہے، آپ چاہیں تو فوراً پڑھ لیں، لیکن ہاں فرق یہ ہے کہ افضلیت کا معاملہ ہے کہ افضل کس وقت میں نماز پڑھنا ہے۔ تو افضل جو ہے وہ جو آپ کا سحر کا وقت ہوتا ہے، سحری کا وقت ہوتا ہے، سحری کے وقت میں نماز تہجد پڑھنا سب سے افضل، سب سے بہترین وقت ہے، کہ اس وقت کی بہت ساری فضیلتیں بیان کی گئی ہیں کہ انسان جب رات کے تہائی حصے میں اٹھ کر کے سحری کے وقت اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، تب اللہ فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے کہ فرشتوں دیکھو جس وقت ساری کائنات کے لوگ سو رہے ہیں، میرا بندہ مجھے یاد کر کے مجھ سے دعائیں طلب کر رہا ہے۔ تو اس وقت اللہ رب العزت انسانوں کی دعائیں، بندوں کی دعا جلدی قبول فرماتا ہے۔ تو یہ وقت کا تعین ہو گیا۔ اور کیا تہجد کی نماز کے لیے سونا ضروری ہے؟ تو یہ سونا ضروری نہیں ہے، ہاں یہ ہے کہ افضل ہے کہ انسان سو کر کے اٹھے تو نماز پڑھے، لیکن اگر کہیں کہ بات یہ ہو کہ ضروری ہو تو ضروری نہیں ہے کہ انسان، آج کل تو عموماً شہروں میں تو بڑے بڑے شہروں میں لوگ سوتے ہی ہیں 2 بجے 3 بجے، تو کیا پڑھنے کے لیے سوئیں پھر اٹھیں، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ ہاں اگر انسان نماز عشاء پڑھے، اس کھانا پینا پا کر کے سو جائے، پھر اگر رات میں وہ اٹھے پھر نماز پڑھے تو یہ اس کی افضلیت ہے۔ لیکن اگر کہا جائے کہ سونا ضروری ہے تو ضروری نہیں ہے۔ یہ باتیں ہوئیں، اور کون سی سوریں پڑھنی چاہیے کون سی سوریں نہیں پڑھنی چاہیے، تو اس کی بھی کوئی قید نہیں، بلکہ آپ کو جو صورتیں یاد ہوں وہ صورتیں آپ پڑھیں۔ 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہوں تو پہلی رکعت میں ایک، دوسری رکعت میں دوسری، اور اگر 4 رکعت پڑھ رہے ہوں جتنی سوریں یاد ہیں بہرحال ایک کے بعد دیگر آپ سوریں پڑھتے چلے جائیں، اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ یہ سوریں پڑھنی ہیں۔ عام جیسے نمازیں پڑھتے ہیں اسی طرح سے آپ نماز تہجد بھی پڑھیں گے، اور یہ سونے والا کوئی سونا یا جاگنا یہ کوئی مطلب ضروری نہیں ہے۔ تو مطلب حدیث شریف میں آ گیا کہ اگر بندہ کوئی دعا اللہ سے مانگتا ہو اور اس کی دعا وہ قبول نہ ہوتی ہو، اور وہ تہجد نہ پڑھے کر کے دعا مانگے، تہجد نہ پڑھے، تو حدیث شریف میں آیا کہ وہ بندہ چاہتا ہی نہیں کہ اس کی دعا قبول ہو۔ اگر بندہ چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو تو حدیث شریف میں آیا کہ وہ نماز تہجد پڑھے، اور نماز تہجد کے بعد میں خدا کی بارگاہ میں رو کر کے گریہ وزاری کر کر کے دعائیں مانگے، اللہ رب العزت بھی ضرور اس کی دعا قبول فرمائے گا۔ خدا تعالیٰ ہم تمام حضرات کو نماز تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چند باتیں ضروری تھیں جو ہم نے آپ کو بتائیں، اور آپ
اپنے دوست احباب تک بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ان کی بھی جو ضروری باتیں ان تک بھی پہنچ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔